اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد عارف خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، آموزش صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور مہمانان جو بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ڈاکٹر رفیقی صاحب کو کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ بڑی عام بات ہے کہ اقبال کی نسبت سے، چونکہ وہ اقبال کے عاشق بھی ہیں، ایک اچھا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پیریڈ میں اسے جاری رکھیں۔ عنوان اصل میں جو پہلے مجھے بھیجا گیا تھا، معمولی سا اس میں تبدیلی ہوئی ہے، عصر حاضر کے مسائل یا بین الاقوامی تہذیبی تناظر۔ یہ کوئی اتنا اس میں نہیں ہے فرق، البتہ میں اپنی باتیں چونکہ لکھ لی تھیں، اس لیے کانفرنس کے ڈسپلن کے مطابق میں وہی بولوں گا۔ عصر حاضر کے مسائل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کی توجہ چونکہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی تہذیبی تناظر ہے کیا، اور اس وقت اس کا منظر کیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کا رخ اس وقت کس طرف ہے۔ بنیادی طور پر وہی ہمارا مخاطب ہے۔ کانفرنس کا عنوان ہمیں 4 نکات کی طرف متوجہ کرتا ہے: بین الاقوامی تہذیبی تناظر یا عصر حاضر۔ مطلب یہ کہ جس قومی و بین الاقوامی دنیا میں ہم زندہ لوگ رہتے ہیں، مسائل یا چیلنج زندگی کے ہیں یا تمدن کے ہیں، اور یا قومی کے ہیں یا بین الاقوامی کے ہیں، یہ آگے بڑھنے کی شرائط ہے۔ فکر ایک نصب العینی محرک ہے جو باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی ہر دم طاقت دیتا ہے۔ اقبال 20ویں صدی کا اقبال 21ویں صدی میں مسلمانوں کو نصب العینی محرک فراہم کرتا ہے۔ آج بین الاقوامی تہذیب ہے یا بین الاقوامی چیلنج ہے یا بین الاقوامی مسئلہ ہے، اگر وہ ہم مد نظر رکھیں تو اسی کے تناظر میں ہم فکر اقبال کو لے کر اپنے ملکی حالات کے مطابق اس کی کوئی حکمت عملی مرتب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو بین الاقوامی تہذیبی منظر ہے، جو نوجوانوں کے لیے اس وقت ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ دولت و منافع اول انسانی عقیدہ اختیار کر چکا ہے۔ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ 20ویں صدی کا اول عقیدہ عوامیت و جمہوریت 21ویں صدی میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ تعلیم اب علم تک محدود نہیں رہی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تخلیقی و اطلاقی معاملہ بن چکا۔ حقوق انسانی اور انصاف کے معاملے میں مرد و عورت، معاشرت و تمدن اور حکومت و ریاست کو آفاقی معیار کے انصاف کا سامنا ہے۔ فرد کی طبی نگہداشت پر حکومت
اور ریاست یہ اس کے فرائض میں شامل ہو چکا ہے۔ دولت کی فراوانی اور مادی سہولتوں کے باوجود پوری دنیا کا انسان ایک گنا، تذبذب، اضطراب اور بے اطمینانی محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منظر ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ غلط ہو گیا، یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے دل میں موجود ہیں۔ یہ 21ویں صدی کے مسائل اور چیلنجز کی روشنی میں ریاست آئے پاکستان کی معاشرت اور تمدن کو دیکھتے ہوئے کہ آج کا نوجوان اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، وہ منظر کیا ہے، ہم اس کو بیان کس طرح کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ نوجوانوں کا ہے، ہم ان کو پریشان کس طرح کرتے ہیں۔ دولت مادی بیماری ہے، یہ ہم درس دیتے ہیں۔ دولت مادی بیماری ہے اور منافع حرام ہے، جبکہ قرض اب ہمیں دیتا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی۔ عوامیت اور جمہوریت کو اصولی و آئینی لحاظ سے تسلیم کرنے کے باوجود غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ تعلیم تو شاید دی جا رہی ہے، مگر وہ نہ علم ہے اور نہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ انصاف کا نظام اور صحت کا نظام سوائے عوام کی جیبوں پر صاف کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ ریاست ہائے پاکستان، جس میں 95% سے زائد مسلمان اور اسلامی ممالک یا اسلامی مذاہب کو آئینی تحفظ کے باوجود مذہبی جماعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی پھر بھی برقرار ہے۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن حکیم اور ایمانیات و ارکانیات پر ایک حد تک عمل کرنے کے باوجود پاکستانی معاشرہ دن بدن بدتر تقسیم اور فرقہ واریت میں ترقی پذیر ہے۔ اب یہ دو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ہے بین الاقوامی اور ایک ہے ہمارا۔ ہم نے یہاں نوجوان کو آگے نکالنا ہے۔ اب درس کیا دیا جا رہا ہے، ہم نے اس کو سیدھے راستے پر۔ ہمارے پاس فکر اقبال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہر قوم کو کوئی جو سوچ دیتا ہے، یہ پاکستان کی جو سوچ ہے یہ علامہ نے دی تھی، اگر ہم علامہ سے روگردانی کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا موجود ہے۔ فکر اقبال کی جب بات کرتے ہیں تو 21ویں صدی میں ہمارے لیے اس میں راہنمائی کی صورت کیا ہے، یہ ذمہ داری ریاست و حکومت کی نہ صحیح اقبال اکیڈمی، بزم اقبال اور اقبالی فکر کے حامل سکالر کی ضرورت ضرور بنتی ہے۔ راکم الحروف نے اپنی ذمہ داری کو معمولی پیمانے پر نبھانے کی کوشش کی ہے، جو آپ کے سامنے رکھنے کی بھی جسارت کرتا ہوں۔ امید فکر اقبال کا بنیادی نقطہ ہے۔ امید فکر اقبال کا بنیادی نقطہ ہے، ہمیں یہی نوجوانوں کو بتانا ہے۔ ان کی ساری علمی شاعری امید و ولولہ کی غماز ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال کی معنویت عصر حاضر میں کیوں کر باقی ہے؟ اقبال 21ویں صدی میں کیسے مؤثر ہے؟ پاکستان کے موجودہ پریشان کن حالات میں فکر اقبال کی رہنمائی کیسے مفید ہے؟ یہ سوالات تفصیل طلب ہے۔ راکم نے انہیں تفصیلی طور پر کمال اقبال اور 21ویں صدی میں زیر بحث رکھا۔ اول، اقبال 21ویں صدی میں یوں بامانی ہے کہ مذہب بطور ایک ذریعہ علم کے نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے 20ویں صدی کے اوائل میں
اس موضوع پر دلائل دیے تھے۔ 21ویں صدی میں جیری ایکائن، این جی باربور، اسٹیفن گولڈ، فرانسس کولن، ڈی سی ڈینٹ، ویکٹر جے اسٹیجز اور کئی دوسرے مصنفین اس بحث کو مختلف انداز میں آگے بڑھا رہے۔ اقبال پاکستان کے تناظر میں معروف اصطلاح شریعت کی تعبیر نو تجویز کرتے اور قانون سازی کو عوامی پارلیمان کے اختیار میں تجویز کرتے، جس پر ایک حد تک اطلاق بھی ہو رہا ہے۔ تشکیل جدید روحانیات الاسلامیہ پر ان کا موقف بڑا واضح ہے، اور میں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لیا ہے۔ 21ویں صدی کے انسان کے لیے قرآن نفسیاتی میدان میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اقبال کے اس پہلو کو بھی بیان کیا ہے۔ خود ہی ہمیشہ سے انسان کے باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی امید ہے، اسے بھی اسی کتاب میں لیا۔ اب بات میں اپنی ختم کرنے سے پہلے میں نے جو سوالات قائم کیے تھے، دولت و منافع افرادی، تمدنی اور ریاستی ضرورت ہے۔ دولت و منافع انفرادی طور پر بھی، تمدنی اور ریاستی طور پر بھی ضرورت ہے، اور اقبال اس کی اہمیت سے آگاہ تھے، اور اس ضمن میں ان کی پہلی کتاب ہی الاقتصاد ہے۔ یوں یہ کام ماہرین اقتصادیات کا ہے، اور 21ویں صدی تک ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس پر مکمل اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ مسلم دنیا اس کا حصہ نہیں ہے۔ عصر حاضر کا دوسرا مسئلہ جو پہلے نمبر تھا 1 پر، اب چلا گیا ہے دوسرے نمبر پر، کہ عوامیت، جسے جمہوریت یا خلافت کا نام دیا گیا، کی بنیاد پر ریاست و حکومت قائم ہو۔ اقبال نے ابتدا میں ملت بیضاء پر ایک نظر اور پھر حتمی طور پر خطبات میں اسے بیان کیا۔ اقبال کے ہاں مذہبی تعلیم ظاہری و باطنی طاقت، جبکہ جدید تعلیم آیات الہی کی تسخیر یا مادی ترقی کے تحت آتی ہے۔ غلام سعیدین اور محمد احمد خان نے علامہ کے تعلیمی افکار کو مرتب کیا۔ آخری بات کہ اقبال بے سمت زندگی کے ناقد ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا قومی ہو یا امت کی سطح پر ہو۔ اقبال انسانی زندگی کی معراج نسب العینی زندگی میں تلاش کرتے ہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند۔ بہت شکریہ۔